قبلہ رضی صاحب، میرے دل چاہ رہا ہے کہ میرے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ روزے کا ثواب اور رمضان شریف کی خصوصیات، ہمارا موضوع بھی یہی تھا، تو اس پہ ناظرین کی کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ میں اگر آپ سے یہ عرض کروں تو آپ بڑے شاید حیران ہو جائیں شہباز بھائی، روزہ رکھنے کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ یقین مانے، میں یہ اپنی تحقیق کے مطابق بتا رہا ہوں، میں نے اور بھی بزرگوں کی کتابیں پڑھی، روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ تمام کتابوں کا اجماع ہے اس بات پہ، روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے۔ تو بندہ سے سوال کرے کہ یار بندہ صبح سے لے کر شام تک 8 گھنٹے، کئی ممالک میں 18 گھنٹے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ ویسے ہی ہے، وہ اس کا جب ثواب ہی نہیں ہے تو بندہ کیوں بھوکا پیاسا رہے؟ رب تعالیٰ کے سونے حبیب نے کہا اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے حکم فرمایا الصوم لی، اور روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ کیا کہنے، سونے رب تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب اس کا ریٹرن کیا ہے؟ بندہ روزہ رکھتا ہے، رب اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اور جب قرب عطا کرتا ہے اس کا ثواب نہیں، یہ تو اجر قیامت والے دن رب دے گا نا، لیکن دنیا میں رب کہتا ہے ہم اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ جب بندہ افطاری کرتا ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، وہاں آ کر وہ تراویح پڑھتا ہے، جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، تراویح کی پہلی رکعت میں کھڑا ہو جاتا ہے نا، رب تعالیٰ کے سونے حبیب کی حدیث ہے بخاری شریف کی، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص رمضان میں آ کر تراویح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اس کے جتنے قبلہ پچھلے گناہ ہوتے ہیں رب ان سب کو بخش دیتا ہے، سبحان اللہ، پچھلے سارے گناہوں کو رب بخش دیتا ہے۔ اور اس کی شانیں اور عظمتیں یہ ہیں، صرف ایک رکعت کی شان یہ ہے، جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم باہر کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں، وہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک رکعت کی شان یہ ہے، صرف ایک رکعت کی، بندہ ایک رکعت پڑھتا ہے، رب اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں، کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں، رب اس کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کروں گا، آپ نے کہا خصوصیت کیا ہے رمضان کی؟ خصوصیت سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جو کچھ ملا ہے، شہباز بھائی جو کچھ ملا ہے، یقین مانے اگر میں کہوں کہ ہمارے یہ بدن میں جو کپڑے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کے کرم سے ملے ہیں، ہم جو دیکھ پا رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا کرم ہے، سب کچھ سرکار ہی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، مطلب سب کچھ سرکار کی شانیں ہیں۔ اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ تمام صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، سرکار نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ ایک تمہیں بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جی ارشاد فرمائیں۔ سرکار نے کہا اے میرے صحابہ، میری امت میں رب تعالیٰ نے ایسی 5 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ایسی 5 کوالٹیاں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امت کے رب نے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی۔ مطلب 5 خصوصیات آج ہم سب میں ہیں جو پچھلی نبیوں میں بھی نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ رب تعالیٰ کے سونے حبیب نے ارشاد فرمایا پہلی اس میں شان یہ تھی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ روزے سے ہوتا ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، رب اس پر رحمت کی نظر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی خصوصیت یہ ہے جو پچھلے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی، روزہ رکھتا ہے رب اس پر نظر رحمت کرتا ہے، اور جس پر رب نظر رحمت کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے عذاب سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کو رب اس کو عذاب نہیں دیتا جس پر نظر رحمت کر لیتا ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے جو خصوصیت رب تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کو بھی نہیں دی، ہم کو دی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ ایسا رکھتے ہیں، صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطاری کر دیتے ہیں، روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کملی والے آقا کہتے ہیں فرشتے اس کے لیے دن رات بخشش کی دعا کرتے ہیں، دن رات بخشش کی دعا۔ تیسرے نمبر پہ کیا کوالٹی ہے جو رب نے پچھلے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی، ہمیں عطا کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے، بھوک سے ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، کملی والے آقا کہتے ہیں وہ بظاہر تو ہمیں اسمیل لگتی ہے، بو لگتی ہے، لیکن رب کو مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ لگتی ہے، مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ لگتی ہے۔ یہ خصوصیت رب نے پچھلے نبیوں کو نہیں عطا کی۔ چوتھے نمبر پہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان میں روزہ رکھتا ہے، رمضان کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے، رمضان کی یہ شانیں حاصل کر لیتا ہے، اس کی پھر رب تعالیٰ شان میں ایسا اضافہ فرماتا ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری دن آتا ہے، رمضان کا آخری دن آتا ہے، رب اس کی نہیں بلکہ سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ آخری دن رمضان کے رب سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ جب رب سب کی بخشش کرتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ رب جو سب کی بخشش کرتا ہے وہ کیا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ کیا وہ 1000 راتوں سے افضل رات وہی لیلۃ القدر ہے؟ سرکار نے کہا نہ، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ مطلب لیلۃ القدر کی رات کا بونس علیحدہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس وہ بونس موجود ہے۔ سرکار نے کہا نہ، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ آخری رات ہے۔ جس طرح ایک کام کرنے والا شخص
काम करता है सुबह से लेकर शाम तक, जब काम मुकम्मल होता है वो मालिक उसको फिर उजरत देता है, जब मालिक उसको उजरत देता है। इसी तरह जब वो आखिर में इख्तिताम करता है तो रब ताला करीम ने इरशाद फरमाया, और आखिरी रोजे में जब आखिरी रोजा बंदा रखता है, आखिरी रात इबादत करता है, रब उसको आखिरी रात के सदके से उन तमाम की रब ताला बख्शिश फरमा देता है। और 5वें नंबर पे जो सबसे आला शान रब ताला ने इरशाद फरमाई, मकसूद भाई आपका भी दिल मजे में आ जाएगा। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान में शख्स रोजे रखता है, रब जन्नत को हुक्म देता है। अल्लाह अकबर। ये किसी नबी को अता नहीं किया, शबाज भाई, किसी नबी को नहीं अता किया। रब जन्नत को हुक्म देता है, ऐ जन्नत मेरे गुलामों के लिए रास्ता हो जा। सुभान अल्लाह। ये दुनिया में मेरे लिए भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, ये मेरे दुनिया में मेरे लिए परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं, ये दुनिया में मेरे लिए तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐ जन्नत इनके लिए रास्ता हो जा। रब जन्नत को हुक्म दे रहा है, जन्नत इनके लिए रास्ता हो जा, इसमें आराम पैदा कर ले। जब ये तकलीफें बर्दाश्त कर तेरे अंदर आए तो इनको सुकून मिले, इनको कोई परेशानी न लाक हो।